السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البلد کی آیت نمبر 11 سے 20 تک، اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کو کیا حکم دے رہے ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فلا کیوں نہیں، اقتحم مشقت کے ساتھ داخل ہوا، العقبہ کسی پہاڑ یا گھاٹی پر، محاورتاً سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل کیوں نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان سے سوال کر رہے ہیں، اب یہ دشوار گزار گھاٹی انسان کیوں داخل ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو دشوار گزار گھاٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو کام آگے بتائے جا رہے ہیں انسان کو وہ بہت دشوار لگتے ہیں، اور اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر مشکل جو ہے وہ اپنا لی، یا اسے لگتا ہے کہ اس نے مشکل کا فیصلہ کیا۔ بظاہر یہ گھاٹی سخت ہے، بظاہر یہ گھاٹی تنگ ہے، لیکن اس سے نجات کے بعد جو انسان کے لیے انعامات رکھے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اس مشقت کے راستے میں اس کی مدد کرنے والا ہے، یہ اسی شخص کو پتہ چل سکتا ہے جو اس دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہوگا۔ تو آیت کے پہلے ہم دو لفظ سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک، اقتحم، بغیر سوچے سمجھے کسی معاملے میں داخل ہو جانا۔ اقتحم اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں ڈال لینا، اور پھر عقبہ کسی پہاڑ یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ اختیار کرنا، ایسا راستہ جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ہو اور بہت تنگ ہو۔ یہ لفظ صرف دشوار گزار گھاٹی پہ چڑھنے کے لیے استعمال ہوگا، اترنے کے لیے نہیں۔ یعنی وہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا، اس کو عبور نہ کیا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا تھا، اور یہ گھاٹی اس کے لیے بہت سخت ہے۔ پھر عقبہ دوزخ کے ایک پھسلنے والے پہاڑ کا بھی نام ہے، جس کے 70 درجے ہیں۔ یہ داخلے کی بڑی بھاری گھاٹی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے آسانی سے پار ہوا جا سکتا ہے۔ خصوصاً یہ عمل بڑے دشوار ہیں، اور دشواریوں سے ہی نجات دلا سکتے ہیں انسان کو۔ اور وہ دشوار عمل کیا ہے؟ کسی کی گردن چھڑانا، یعنی غلام کو آزاد کرنا۔ کوئی قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا کروانا، اللہ کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہنا، اور یہی ایسی نجات کا راستہ ہے جس میں انسان کے لیے سراسر خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مسلمان کو آزاد کرنے سے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو، آزاد کیے جانے والے کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، سطر کے بدلے سطر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نیکی کا ثواب اتنا ہے کہ انسان گویا اپنے آپ کو، اپنے ہر عضو کو جہنم سے نجات دلا رہا ہے، آزاد کرنے والا ہے۔ ایک تو اب یہ مہینہ بھی آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس مہینے سے بھی انسان کو بے حد فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، دن اور رات انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کرے، اور دنیا میں بھی لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے، ان کو مشکلوں سے نجات دلانے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانا آسان ہو سکتا ہے۔ اور دشوار گزار گھاٹی سے مراد نیکی کے کام بھی ہیں، جس میں انسان کے لیے شیطان بار بار وسوسے ڈالتا ہے۔ جس طرح دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح بالکل اپنی خواہشات کے تقاضوں کے خلاف نیکی کے کام کرنے میں بھی انسان کو بڑی مشقت ہوتی ہے، اسے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور بخل سے بچنا، اگرچہ ہے تو دشوار اور خواہش نفس کے خلاف بھی ہے، لیکن یہ آخرت کی دشواریوں کو آسان کرنے والا عمل ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے، اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے پس وہ اپنے ہی نفس سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ پھر فرمایا، وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو
کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ مزید انسان کو توجہ دلائی جائے اور تاکہ انسان مزید اپنے طرز عمل پر غور کرے۔ یہ گھاٹیاں دراصل اخلاقی بلندیاں ہیں۔ ان پر چڑھنے کا راستہ تو دشوار ہے، لیکن جب انسان اپنی خواہشات نفس کے خلاف ان دشوار گزار گھاٹیوں پر چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد سے یہ پھر دشوار نہیں رہتی، یہ پھر آسان ہو جاتی ہے، طبیعت کے لیے ناگوار نہیں ہوتی، گراں بار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان سے پھر وہ کام کرواتا ہے کہ دنیا اس پر رشک کرتی ہے، وہ لوگوں کے کام آنے لگتا ہے، وہ ہمدرد بن جاتا ہے، وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کیا کیا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تو یہی حال تھا، وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کام آتے تھے۔ ان تمام آیات کی عملی تصویر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، تم کیا جانو کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ پھر لفظوں میں بتایا فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کا چھڑانا، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ عموماً لوگ شیخی بکھارتے ہیں، میں نے اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ مال کو کس جگہ خرچ کر کے انسان خیر کا طالب ہو سکتا ہے؟ کون سی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال انسان کے کام آئے گا؟ وہ کسی مصیبت زدہ کو آزاد کروانا، کسی مشکل سے انسان کو نجات دلانا، کسی غلام کو آزاد کرنا۔ تو یہ دشوار گزار گھاٹی کا پہلا راستہ ہے کہ کسی گردن کا چھڑانا، کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرنا، یا مکاتبت کی رقم کی ادائیگی میں مکاتب کی مدد کرنا۔ یہ افضل ہے۔ تفسیر سعدی میں ہے کہ اس مسلمان قیدی کو چھڑایا جائے جو کفار کے قید میں ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے عملی بات ہے کہ کفار نے جن جن مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور جو ابھی تک مسلمان کفار کی قید میں ہیں، ان کے لیے عملی کوشش بھی کی جائے، ان کے لیے مال لگایا جائے، انہیں دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان آخرت میں اجر کی امید نہیں کرتا تو وہ ایسی جگہ مال لگانا چاہتا ہے جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے، اور غلام کو آزاد کروانے میں انسان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا الا یہ کہ وہ آخرت کا فائدہ ذہن میں رکھے، آخرت کے فائدے کو نظر میں رکھے۔ جب وہ آخرت کے فائدے کو نظر میں رکھے گا تو پھر اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی، اور پھر اس کے لیے یہ دشوار گزار گھاٹی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایک مومن گردن کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ پھر آیت میں دوسرا کام بتایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یومن بھوک والے دن، ذی مسغبہ کسی بھوکے کو، بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے۔ اس سے بھی کیا لگے گا؟ وقتی طور پہ مالی نقصان، لیکن جو شخص آخرت کا فائدہ نظر میں رکھے گا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے یہ دشوار گزار گھاٹی جہنم سے نکلنے کی آسان ترین گھاٹی بن جائے گی۔ تو قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، انہیں غلہ فراہم کیا جائے۔ اس کی اعلیٰ مثال ہے اہل غزہ، اعلیٰ مثال ہے جہاں مسلمان بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، تو وہاں کے لیے اپنا مال لگانا اور وہاں کے لیے ان کو امداد فراہم کرنا۔ اسی طرح آس پاس اگر دیکھیں کوئی بھوکا ہے، محتاج ہے، اور آپ سے وہ تعاون کی امید رکھتا ہے تو اس کے بھی کام آنا دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مال لگانے کا حکم دیا ہے تو وہ ایسے لوگوں پر جس سے آپ کو بدلے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ دعوتیں اور خدمتیں بھی انہی لوگوں کی جاتی ہیں جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے کہ ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو جو شخص آخرت پہ نظر رکھے گا اور جسے اللہ سے بدلہ چاہیے
وہ ان لوگوں کو ڈھونڈے گا جس سے اسے کوئی بدلہ نہیں ملنے والا، وہ ان لوگوں کو ڈھونڈے گا جو اس کی کوئی خوشامد کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ ان لوگوں کو ڈھونڈے گا جو اس کے دنیا میں کام آنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا کا متلاشی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی شہرت چاہتا ہے تو اسے بھوکوں کے کھانے کھلانے سے کوئی اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو جس شخص کو آخرت کی توقع نہ ہو، آخرت کی امید نہ ہو، تو وہ بھوکے کو کھانا کھلانا اسے انتہائی مشکل لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رہنمائی دی کہ آخرت کے طلبگار جو ہوتے ہیں، آخرت میں اللہ کی رضا چاہنے والے جو ہوتے ہیں، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے بھوکے محتاج جن سے اسے بدلے کی کوئی امید نہیں۔ پھر فرمایا یتیماً ذا مقربہ، یتیم کو ذا مقربہ جو قرابت دار بھی ہو۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ آسان سے آسان چیزوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اسپیشلی وہ جو قریبی رشتہ دار بھی ہوں، جن سے آپ کا دوہرا اجر ملنے کی امید ہو، ایک تو کھانا کھلانے کا، دوسرا قرابت داری کا۔ اور یہ رشتہ دار ہی ہیں جن کے بارے میں شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، محتاج کو دینے میں صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1844۔ اسی طرح یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے 658۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ صحیح بخاری۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او مسکیناً ذا متربہ، او مسکیناً یا ایسے مسکین محتاج کو ذا متربہ جو خاک نشین ہو، یعنی ایسا محتاج شخص جس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہ ہو، راستے میں پڑا ہو، بستر نہ ہو، مقروض ہو، بھوکا ہو یا مسافر ہو، اسے دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، اور وہ بچوں والا ہو، یعنی اس کی ضروریات زندگی بہت ہوں لیکن انہیں پوری کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ شخص جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو، ایسے شخص کو دینا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دشوار گزار گھاٹی ہے، کیونکہ یہاں سے بھی انسان کو بدلہ ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن جو شخص ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں بدلہ دے گا۔ تو اس آیت کے تحت ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، رہنے کو گھر دینا، سونے کو بستر دینا، کھانے کو غذا دینا، پہننے کو لباس دینا، یہ کام ہیں جو انسان کو بلند درجات پر پہنچانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا کہ اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں، اور اس شخص کے برابر جو برابر روزے رکھتا چلا جاتا ہے، افطار کرتا ہی نہیں، اس شخص کے برابر ثواب ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6007۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ ثم كان من الذين، پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا، آمنو جو ایمان لائے، وتواصوا اور جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر صبر کی، وتواصوا اور جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالمرحمہ رحم کرنے کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق کی بھی ترغیب دلائی ہے کہ بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنی ہے، ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کرنی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ معاشرتی اخلاقی رویے ہیں۔ سورہ نحل میں فرمایا، جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا کر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلمان صرف خود صبر نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ مسلمان کی پوری زندگی صبر ہی صبر ہے، اسلام کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہنے پر اپنے نفس پر صبر کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جانے پر صبر، تکلیف دہ تقدیر ہے اور تقدیر میں آزمائشیں ہیں، ان پر صبر کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔
وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کو، معاشرے کے فقیروں کو، مساکین کی طرف رحم کی اپیل کرنا اور لوگوں کے دلوں میں ان پر رحم کرنے کے لیے رغبت دلانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ ابو داؤد۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کھاتا۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، نعمان بن بشیر راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے۔ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کتنے ہی اچھے اعمال بجا لائے، لیکن جب تک وہ ایمان والا نہ ہو، اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے اعمال آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ برباد ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ اسلام کو غالب کرنے اور غالب رکھنے کے راستے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کی اجتماعی طور پر مدافعت کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسری یہ کہ اسلام کی نظر میں اجتماعی زندگی ہی پسندیدہ زندگی ہے، تاکہ اسلامی معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے کے دکھ درد میں، رنج و راحت میں شریک ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے ایک عمارت کا حصہ دوسرے کو تھامے رہتا ہے، اور اپنی انگلیوں کو کینچی کی طرح کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔ صحیح بخاری۔ اب ایسے لوگوں کے انجام کا ذکر ہے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی یہ مومن متقی جن کو اللہ تعالیٰ نے گھاٹی سے گزرنے کی توفیق دی، جنہوں نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کیا اور ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ نے روکا۔ ایسے ہی لوگ ہیں بڑے خوش نصیب، بڑے مبارک، ان کو عرش عظیم کی دائیں جانب جگہ ملے گی اور ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوتے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں۔ بائیں بازو والے یعنی جہنم کے ساتھی، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی کتابوں کا یعنی اس کے احکام کا انکار کیا اور انہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، ان کی تصدیق نہ کی، ان پر ایمان نہ لائے، نیک عمل کی طرف توجہ نہ دی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، نہ اللہ کا حق ادا کیا اور نہ اللہ کے بندوں پر رحم کیا، تو ایسے لوگ کافر، فاجر ہیں۔ اور ان کا انجام کیا ہے؟ بد نصیبی۔ شامت زدہ اعمال کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، عرش کی بائیں جانب کھڑے ہوں گے، چہرے پہ رسوائی ہوگی، مایوسی ہوگی، تاریکی ہوگی۔ اور مزید ان کا انجام کیا ہے؟ علیہم نار مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی، یعنی اپنے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور اس کے دروازے ہر طرف سے بند ہوں گے، یعنی وہ آگ بڑے بڑے ستونوں میں بند کی گئی ہوگی جو اس آگ کے پیچھے کھڑے کیے گئے ہوں گے تاکہ جہنم کے دروازے کھل نہ سکیں۔ تو جہنم کی آگ میں نہ روشنی ہوگی، نہ روشن دان، نہ وہاں سے نکل سکیں گے، نہ انہیں کبھی آسمان دکھائی دے گا، نہ ان کے پاؤں کہیں ٹکیں گے، نہ کبھی آرام ملے گا۔ اللہم اجرنا من خزی النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے، ایسی رسوائیوں سے بچائے اور صحیح معنوں میں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔